کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کو وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے خود اپنی زبان سے کہیں گے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، ہم جو سوچتے تھے ہمیں یہ ملے گا، اس سے تو کروڑ گنا زیادہ ملا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا کچھ تھا، ہم تو بہت تھوڑا سمجھ رہے تھے، یہاں تو بہت زیادہ ملا، ہم نے تو بہت تھوڑے اعمال کیے اور اس کی جزا تو بہت بڑی ملی ہے۔ یہ تو جنتی بھی حیران ہوں گے، حق تعالیٰ تو اتنا عطا فرمائیں گے۔ جب وہ دینے والے ہیں، بتاؤ بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ نہیں۔ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، خدا کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ اور جو تمہارے قیامت تک آنے والے ہیں سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر سب مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں۔ میں سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جو دنیا میں زندہ ہیں وہ بھی آ جائیں اور جنہوں نے قیامت تک آنا ہے وہ بھی آ جائیں، اور جو مر گئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک وہ بھی آ جائیں، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے اپنی مرادیں مانگے۔ جو جس کے جی میں آتا ہے مانگے، وہ دولت مانگے، حسن مانگے، اقتدار مانگے، نعمتیں مانگے، صحت مانگے، جو جس کے جی میں آتا ہے مانگے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اتنے خزانے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے، عزت کے بھی ہمارے ہاں خزانے، دولت کے بھی ہمارے ہاں خزانے، نعمتوں کے بھی ہمارے ہاں خزانے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، اتنے خزانے ہیں میرے پاس۔ تو حق تعالیٰ فرماتے سب اپنی اپنی مرادیں لے لے، جو جس کے جی میں آئے میں سب کو نقد عطا کر دوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب سب لے لیں گے نا تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ چلتے ہوئے سمندر میں سے کوئی سوئی ڈبوئے، کوئی سوئی ڈبو کے باہر نکالے نا تو اس کے سرے پر کنارے پر پانی کا ایک قطرہ نظر آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ اب سمندر میں سوئی ڈبونا کیا فرق پڑے گا؟ تو فرمایا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ سوئی کے اوپر ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ نظر آ جائے گا۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو جو اتنا بڑا عطا کرنے والا اور اتنے بڑے اس کے خزانے، جب وہ موج میں آ کر جب وہ جوش میں آ کر عطا کرے گا تو پھر اس کی عطا کیا ہوگی میں تو اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ذہن میں آتی ہے، چلیے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، جب اتنا کچھ ہے جی پھر سانو دے دے سارا کچھ ہے، کیوں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک نے کہا تھا، یہی ہمارے والی بات کی تھی کہ اللہ پاک نے جو کچھ دینا پہ اکٹھا ہی دے دے جی، مجھے اکٹھا ہی دے دے بس، جو جتنا میرا رزق ہے اکٹھا ہی دے دے، یہ جو تھوڑا تھوڑا مجھے ملتا ہے ہر روز محنت مزدور بھائی اکٹھا ہی دے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ساری ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ایسا کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ چلو سارے نہیں ایک کو تو دے دیں جتنا اس کا بنتا ہے، جو اس کی زندگی کا رزق ہے دے دیں اس کو اکٹھا۔ حق تعالیٰ نے دے دیا، چلو بھی موسیٰ کلیم ٹھیک ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جو بھی اس کی زندگی کا اناج تھا، نعمتیں تھی، بہاریں تھی، اللہ تعالیٰ نے سارا اس کو اکٹھا رزق دے دیا، اور وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے سارا ہی صدقہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فقر و فاقہ چاروں طرف سے گھیر لے، جو تمہارے پاس جمع پونجی تھوڑی بہت ہی بچی ہے یہ خدا کے راہ میں صدقہ کر دو، اللہ سے تجارت کر لو۔ میں دنیا میں تو تمہاری تجارت چل نہیں رہی، ہر طرف سے خسارہ ہے، ہر طرف سے گھاٹا ہے، تو چلو پھر اللہ سے ہی تجارت کر لو، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھے 1 دے گا میں 10 دوں گا اور آخرت میں 70 دوں گا، تو چلو تمہارا کم از کم جو تھوڑا بہتا ہے وہ 10 گنا تو ہو جائے۔ اب یہ بات ہے سمجھداری کی ہے، اب عقل تو یہ کام نہیں کرنے دے، نہیں، یہ تو جو تھوڑا بہتا ہے وہ بھی صدقہ کر دے، پھر ساڑھے کو کی بچے گا، جیسے آپ مرے پہ پہلے
ہمارے پاس کیا بچے گا پھر؟ یہی تو سمجھداری کی بات ہے۔ سارا مال صدقہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کچھ دیر کے بعد، کچھ سالوں کے بعد گزر ہوا، یار وہ پتہ تو کرے اس بیلی کا، اس دوست کا پتہ تو کرے کیا اس کے حال احوال ہیں۔ جب آئے تو دیکھا بڑے جناب مویشی، بڑے نوکر چاکر، بڑی بہار، اور وہ جناب وہ جھولے میں بیٹھا ہوا، وہ جھولا جھلانے والے بھی 3-4 لگے ہوئے۔ بھائی یہ کیا تماشا ہے بھائی، سارا تو صدقہ کر دیا ہے جی۔ تو حق تعالیٰ سے جب لو لگائی تو حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم میرا وعدہ یاد نہیں، جو 1 دے گا میں 10 گنا عطا کروں گا۔ سمجھدار تھا، سارا ہی صدقہ کیا، میں نے سارا ہی 10 گنا کر دیا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولو بھائی۔ میرے محترم سامعین، ہر روز کی بنیاد پہ صدقہ لازم کرو، کبھی آپ کے کاروبار میں خسارہ ہوگا ہی نہیں، انشاءاللہ مندہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں۔ اور حق تعالیٰ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے، صرف بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں، یاد رکھنا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے 1 کروڑ روپے دینے والا اس کا خلوص کم ہوتا ہے، اور خدا کی راہ میں 10 روپے دینے والے کا خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ 10 روپے دینے والے کو ثواب، اجر اور دنیا میں نفع زیادہ عطا کر دیتے ہیں، خلوص جو زیادہ ہے۔ اب یہ قربانی آ رہی تو قربانی میں بھی یہی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ خون نہ گوشت، کوئی چیز اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، مگر تمہارا خلوص، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیا قربانی کرنی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے تایا جان جب قربانی لیں گے پھر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جی اگر وہ بکرا لیں گے نا جی تو ہم گائے لیں گے، اگر انہوں نے گائے خرید لی تو مقابلے میں ہم نے آگے نکلنا ہے نا جی، ان کو بتانا ہے، تو ہم پھر اونٹ لے لیں گے۔ تو میں نے کہا اگر خدا نہ خاصہ انہوں نے اونٹ لے لیا، کہنے جی ہم ہاتھی لے لیں گے، قربانی ہو یا نہ ہو ان کا مقابلہ تو ہو نا، کیوں جی؟ یہی حال ہمارا ہے، ہم مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اچھا جانور لیں، مولا خوش ہو جائے ہماری، ادھر کوئی دھیان نہیں، وہ دنیا خوش ہو جائے۔ اچھا کچھ ایسے ہیں وہ عجیب نالیکی کی بات کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ کے ذمے تو قربانی نہیں تھی، آپ نے کیوں لے لی؟ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ کے ذمے تو قربانی نہیں ہے۔ اوہ جی بچے مایوس ہوندے نے جی، یہ تو مولا کے لیے آپ نے قربانی کی نہیں، یہ تو بچوں کے لیے ہے۔ کیوں جی؟ یہ مولا کے لیے ہے، تو اللہ سے کیا اجر لینا آپ نے؟ کیا صلہ ملنا ہے آپ کو؟ کیا 10 گنا ملنا ہے؟ آپ نے تو مولا کے لیے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ بچے آپ کے خوش ہو گئے، بس ٹھیک ہے، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد، بس اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کیوں بھائی وہ نہیں آئی سمجھ؟ اس لیے قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بس اس کے لیے، اور جتنا انسان کا خلوص ہوگا اتنا ہی وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر